اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بڑی برکت والا اور عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس گھر میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا اسے امن مل گیا، اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض اللہ کے لیے اس گھر کا حج کریں جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو باوجود استطاعت کے انکار کرے تو بے شک اللہ تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ اے ایمان والو، خدا سے اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی نعمت یعنی فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے بھرے ہوئے گڑھے یعنی دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، مگر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ یہ آیات الہیہ ہیں جو ہم سچائی کے ساتھ تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، کیونکہ خدا جہان والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہ حقیقی جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، خبردار غیروں کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے، یہ صرف تمہاری مشقت و مصیبت کے خواہش مند ہیں۔
ان کی عداوت زبان سے بھی ظاہر ہے اور جو دل میں چھپا رکھا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے اگر تم صاحبان عقل ہو۔